السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ماہ جون 1984 کی ایک تپتی جھلستی دوپہر تھی۔ ایک آدمی صف اٹھائے گھوم رہا تھا کہ کوئی اسے خرید لے اور یوں اس کا واپسی کا کرایہ اور روٹی کا بندوبست ہو جائے۔ جب وہ ہر طرح سے صف فروخت کرنے میں ناکام ہو گیا تو حکیم عبدالعزیز صاحب فیروز پوری سے کہنے لگا، آپ یہ سب خرید لیں، مجھے 40 روپے کی ضرورت ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ حکیم صاحب نے 40 روپے اسے دیتے ہوئے کہا کہ یہاں رکھ دو، کوئی اس پر نماز ہی پڑھ لیا کرے گا، نہ قیمت پر بحث، نہ ٹال مٹول اور نہ بحث مباحثہ۔ فوراً 40 روپے ملنے پر وہ بہت متاثر ہوا اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد وہ آتے جاتے اور ادھر سے گزرتے ہوئے ضرور مل کر جاتا۔ ایک دن جب اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی مستقل کام کیوں نہیں کیا، اس نے بتایا کہ خاندانی دشمنی کی بنا پر مجھے ایک عرصہ جیل میں گزارنا پڑا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے رہائی ملی ہے تو جیل سے باہر آنے کے بعد میں نے یہی کام شروع کیا ہے اور زندگی کی گاڑی کو دھکا لگا رہا ہوں۔ پھر وہ جیل میں ایک 70 سالہ بوڑھے بابا کا واقعہ سناتے ہوئے کہنے لگا، میں نے وہاں ایک ضعیف العمر بابا کو دیکھا کہ جس کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ وہ ہر وقت روتا رہتا تھا، اس کا سینہ آگ پر پکنے والی ہنڈیاں کی طرح ابلتا رہتا، وہ آہیں بھرتا اور سسکیاں لیتا رہتا تھا۔ مسلسل رونے کی بنا پر اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی اور آنکھوں کے گرد حلقے نمایاں تھے، چہرے پر گہری جھریاں، ہاتھ کپ کپاتے اور نظر کمزور ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نے بابا کو رونے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اس سے ہنسی مذاق کی خوشگوار باتیں کی، لیکن بابا جی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایسے لگا جیسے بابا اندر سے بالکل لوٹ پھوٹ چکا ہے، اس کے ہونٹوں پر آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں نے بسیرا کر رکھا ہے۔ میں ناکام ہو کر کہنے لگا، بابا جی کبھی ہنسایا بھی کرو یا اپنے خول سے باہر بھی نکلا کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر وقت بچوں کی طرح کانپتے لرزتے روتے رہتے ہو، آنسو بہاتے رہتے ہو؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تم نے ہر وقت رونے دھونے کو اوڑھنا بچھونا کیوں بنا رکھا ہے اور مسکراہٹوں کو کیوں رخصت کر رکھا ہے، تاکہ ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ بابا جی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر اوپر اٹھایا اور ڈھلکی ہوئی پلکوں کو سکیڑتے ہوئے کہنے لگا، میرے ساتھ سانحہ ہی ایسا پیش آیا ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سانحے نے میری زندگی کو دہکتا کوئلہ بنا دیا ہے جو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو کر راکھ بن کر ختم ہو جائے گا۔ میں نے تفصیلات جاننے کے لیے لاکھ جتن کیے، لیکن بابا نے اپنے ہونٹوں پر قفل خاموشی چڑھا لیا کہ جو ٹوٹنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ایک ہفتہ کی مسلسل منت سماجت اور اصرار کے بعد ایک دن بابا نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں اپنے دل کی ویران اور سنسان کوٹھری میں مدفون راز افشا کر دیا۔ اس کی آواز میرے کانوں سے یوں ٹکرائی جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو اور پھر جلد ہی ڈوب جاتی ہو۔ بابا ماضی کی پگڈنڈیوں پر دوڑ رہا تھا اور گویا ہوا میں اپنے گاؤں کا باعزت، باروب اور لوگوں کے مسائل اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا چودھری تھا۔ تھوڑی سی میری زمین تھی، 2 کم سن بچیاں چھوڑ کر بیوی فوت ہو گئی، وقت پر لگا کر گزر گیا اور بچیاں جوان ہو گئی تو ان کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ اس دوران ایک لڑائی جھگڑے میں اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ جوان بچیوں کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں انتقام لیتا ہوں تو جیل چلا جاؤں گا، تو پھر ان پھول سی بیٹیوں کا کیا بنے گا کہ جنہوں نے زندگی ماں کی محبت کو ترستے گزار دی۔ وہ یوں باپ کی محبت اور سائے سے بھی محروم ہو جائیں گی،
یوں میں نے بچیوں کا گھر بنانے کی خاطر اور ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی خاطر بچے کی ہلاکت اور جدائی کا غم اندر ہی اندر پی لیا اور اس کے قاتلوں سے کوئی باز پرس نہ کی۔ اب میں نے بچیوں کے لیے رشتے ڈھونڈنے کے لیے بھرپور جد و جہد شروع کر دی۔ لوگ میرا سن کر خوشی خوشی بچیوں کو دیکھنے آتے۔ میری بچیاں جہاں صحت مند، خوبصورت اور چاند کا ٹکڑا تھی، وہی شرم و حیا کا حسن بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور عطا کر رکھا تھا۔ ہر کوئی پہلی ہی نظر میں بچیوں کو پسند کر کے ان کے محاسن کے گن گانے لگتا، لیکن جب دیکھتے کہ اتنے نامی گرامی چودھری کی بیٹیاں ہیں، خوبصورت اور خوبصیرت ہیں، لیکن جہیز کا کہیں دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جواب دے کر گھر سے چلے جاتے۔ لوگوں سے کہتے کہ بچیاں تو پسند ہیں، لیکن ان کے پاس جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ چودھری اسلم نے دوسرے گاؤں کے چودھری یوسف خان کے ہاں رشتے کی بات چلائی کہ جس کے 2 جوان بیٹے شادی کے قابل تھے۔ چودھری فیملی سمیت آیا اور بچیاں پسند کر کے بات پکی کر گیا، لیکن پھر چند ہی دنوں بعد اپنے موقف سے پھر گیا کہ آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی کہ میری بچیوں کو صرف جہیز نہ ہونے کی بنا پر ٹھکرا کر نہ جاؤ۔ تمہارے 2 بیٹے، میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بہنیں ایک جگہ رہ کر بہت خوش رہیں گی۔ رہی جہیز کی بات تو میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ یوں بات رفع دفع ہو گئی اور شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے کچھ قرض پکڑ کر ضروریات زندگی پر مشتمل زمانہ کے اعتبار سے ایک مختصر سا جہیز تیار کیا۔ آخر گن گن کر دن آ گئے۔ میری بچیاں کہ جنہوں نے ماں کے مرنے کے بعد خوشی کے دن نہ دیکھے تھے، اپنے گھر بستے دیکھ کر نہایت شاداں اور فرحاں تھی۔ خوشی ان کی باتوں اور آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ گاؤں کی بوڑھیاں ان ماں کے سائے سے محروم بچیوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر سدا ساگن رہنے کی دعائیں دے رہی تھی، جبکہ ہم چولی بچیاں اور سہیلیاں مبارک بادیں دے رہی تھی۔ انہی مسحور کن اور خوشگوار لمحات میں دن گزرنے کا پتہ نہ چلا اور شادی کا دن آ گیا۔ اب میری بچیاں بنی سنوری، شرم و حیا کے زیور میں ملبوس، ایسے پرمسرت موقع پر ماں کی عدم موجودگی اور جدائی کا گھاؤ دل پہ لگائے، شادی کا سرخ جوڑا پہنے مستقبل کے سہانے سپنوں میں کھو بیٹھی تھی کہ اچانک مولوی صاحب رجسٹر لیے پہنچ گئے اور دونوں بچیوں سے ایجاب و قبول اور دستخط کروانے کے بعد باہر چلے گئے۔ نکاح کی کاروائی مکمل ہو چکی تھی، چھہارے اور پتاسے تقسیم کیے جا رہے تھے۔ چودھری اسلم نے اتنی بڑی بارات کی خدمت اور کھانے کا بندوبست اپنی زمین کا ایک قطعہ بیچ کر کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ چودھری یوسف کو مبارکباد دے رہے تھے کہ تجھے شریف، باعزت اور وزادار خاندان کی 2 خوبصورت اور خوبصیرت، شرم و حیا کی متوالی، پردہ دار، پڑھی لکھی اور پابند صوم و صلاح نیک بچیاں ملی ہیں۔ چودھری، تمہارے بیٹوں کے نصیب جاگ اٹھے، دیکھنا بچیاں تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیں گی۔ لوگ تیرے گھر پر رشک کریں گے اور اس کی مثال دیا کریں گے۔ جاتے ہی گاؤں میں صدقہ خیرات ضرور کرنا، ورنہ نظر لگنے کا اندیشہ ہے۔ بس سمجھو 2 چاند کے ٹکڑے اس آنگن کو ویران کر کے، مگر اپنی خوشیاں یہاں چھوڑ کر تیرے محلات کو رونق بخشتے ہوئے روشن کر دیں گے۔ ان کے نور سے تمہارے جہاں کا آسمان جگمگا اٹھے گا۔ یہ باتیں زنان خانے میں بھی کسی طرح پہنچ گئی تھی۔ ایسے موقع پر بچیوں کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے، ان کی آنکھیں ویران تھی، آنسوں سے بھری ہوئی تھی، دل اداس تھا، پورا جہاں سونا سونا اور ویران نظر آ رہا تھا۔ دماغ جہاں مسلسل کرب کی ٹھیسیں برداشت کر رہا تھا، وہاں کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ یہی سوچ تھی جس نے خوشی کے اس موقع پر
باپ کے گلشن کے ان پھولوں کو بس مردہ اور مرجا دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسے موقع پر پرانی امانت بچیوں کی غمگسار جانثار محبتیں نچھاور کرنے والی، جھولی پھیلا کرنے کی چھت والے سے کامیابی کی التجائیں کرنے والی، دعائیں دینے والی، اور اپنی محبت اور پیار کے جذبات سے جوش مارتے سینے کے ساتھ لگا کر ان کو دلہا تک لے جانے والی، سینے سے چمٹا کر دوسرے گھر رخصت کرنے والی، اور پھر اپنا شفقت بھرا لرزتا ہاتھ بیٹی کے سر پر رکھ کر لرزتی زبان سے کہنے والی کہ جاؤ بیٹی، اب یہی لوگ تیرے ماں باپ بہن بھائی اور سب کچھ ہیں۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوشیوں میں رکھے، تیرے آنگن کو پھول اور کلیوں سے بھر دے۔ جا بیٹی، تیرا اللہ حافظ۔ ماں، نئے گھر جا کر ہمیں بھی یاد کر لیا کرنا، بالکل بھلا ہی نہ دینا ہم کو۔ ہم تیرے بغیر رہ تو نہیں سکتے، لیکن کیا کریں، یہ دنیا کی ریت ہے، نبھانی پڑتی ہے۔ اللہ اور رسول کا بھی یہی فرمان ہے۔ ہاں، تیرے بابا بہن بھائی اور ہم صبح و شام تیری باتیں اور یادیں تازہ کر کے تجھے یاد کرتے رہیں گے۔ ایسی ہستی کائنات میں صرف ایک ہی ہے کہ جسے دنیا والے ماں کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن اس موقع پر جب خوشیوں کے شادیانے گونج رہے ہیں، ہمیں الوداع کرنے والی ہماری ماں کہاں ہے؟ ہمیں کون دعائیں دے گا؟ کون ہمیں سینے سے لگا کر سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر رخصت کرے گا؟ ماں تو بچپن ہی کی قبرستان کی باسی بن چکی ہے۔ یہ سوچ کر ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ سہیلیاں ان کو دلاسے دے رہی تھی اور سمجھا رہی تھی کہ ایسے موقع پر یہ رونا دھونا اچھا نہیں ہوتا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بچیوں کے باپ چودھری اسلم کے رونے کی آواز اندر آئی۔ لڑکیوں کا دھیان فوری بد نصیب مرحوم ماں سے ہٹ کر باپ کی طرف چلا گیا۔ ان کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا کہ ہمارے باپ کے رونے اور چیخنے کی آواز کیوں آئی ہے۔ فوراً تمام عورتوں کو خاموش کروایا اور بہر شامیانوں سے آنے والی گفتگو کان لگا کر سننے لگی۔ ان کا باپ چودھری اسلم گڑ گڑا کر چودھری یوسف سے مخاطب تھا۔ چودھری، یہ ظلم مت کر، اب تو میری دونوں بچیوں کا تمہارے بیٹوں کے ساتھ نکاح بھی ہو چکا ہے، اب ان بیچاریوں کو چھوڑ کر نہ جاؤ، ان کو ڈولی میں بٹھا کر اپنے گھر لے جاؤ، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ اگر تو آج نکاح کر کے گھنٹے بعد ہی نکاح فسخ کر کے ان کو چھوڑ جاتا ہے تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، میری بچیاں اس صدمے سے جی نہ پائیں گی، اللہ کے لیے کچھ رحم کرو۔ لو، یہ میری چودراہٹ کی عزت، میری پگڑی میں نے تمہارے قدموں میں رکھ دی ہے، ایک چودھری ہونے کے ناطے اس کی ہی لاج رکھ لو اور میری بچیاں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ یہ لو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، تمہارے پاؤں کو چھوتا ہوں، میری بچیوں پر یہ ظلم نہ کرنا، ان کو یوں داغدار نہ کرنا۔ کچھ دیر بعد چودھری یوسف کی گرجدار اور غصے بھری آواز آئی، ہم نے جہیز کا سامان دیکھا تو ہمیں پتا چلا کہ تم انسان کی بچی نہیں، بلی کی بچی رخصت کر رہے ہو۔ یہ دیکھ کر تیری اوقات معلوم ہوئی کہ تم اصل میں بے غیرت اور کنجر انسان ہو اور بنے چودھری پھرتے ہو۔ تو یہ تو بوڑھا ہو کر بھی پتہ نہیں چلا کہ جہیز کیا چیز ہوتی ہے اور لڑکیوں کو کس انداز سے رخصت کیا جاتا ہے۔ میں چودھری تھا، سمجھا چودھری سے رشتہ کروں گا تو میری پگ کو مزید عزت ملے گی، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ تمہارے ساتھ رشتہ کرنے کے بعد تو میں کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہوں گا۔ کان کھول کر سن لو، اگرچہ نکاح ہو چکا ہے لیکن میں تیری بچیوں کو لے کر ہرگز نہ جاؤں گا، میں اپنے بچوں کا کہیں اور رشتہ کر لوں گا، اتنے سستے معمولی بیٹے نہیں ہیں میرے۔ اگر میں تمہاری باتوں میں آ کر ان کو لے بھی گیا تو جب لوگ جہیز دیکھنے آئیں گے اور وری کی نمائش کا مطالبہ کریں گے تو بتا میں ان کو کیا جواب دوں گا اور کیا منہ دکھاؤں گا کہ چودھری کا کس کمی کمین سے واسطہ پڑا، لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے ہمارے متعلق، یہ تو بتا۔ یہ گفتگو سن کر بچیوں کے ہوش اڑ گئے، دل بیٹھتے اور سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، ایسے محسوس ہوا کہ یکدم ہوا ختم ہو گئی اور ابھی وہ گھٹ کر مر جائیں گی۔
چھوٹی بہن عابدہ کے منہ سے حیرانی کے عالم میں صرف اتنا نکلا، باجی کلثوم یہ کیا ہے؟ پھر ان کی قوت سماعت سے آواز ٹکرائی۔ ان کا چودھری باپ دوبارہ گڑ گڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، چودھری میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، ایک بار پھر اپنی پگ تمہارے قدموں میں رکھتا ہوں، میں صرف تم سے اپنی بچیوں کی خوشیوں کی بھیک مانگتا ہوں، ان کو چھوڑ کر نہ جاؤ بلکہ اپنے ساتھ ہی دلہن بنا کر لے جاؤ۔ دیکھ چودھری، ان بیچاریوں نے آج تک کوئی خوشی نہیں دیکھی، محرومیاں ہی دیکھی ہیں، اس لیے کہ بچپن ہی میں ان کی ماں ان کو چھوڑ کر دوسرے جہاں چلی گئی تھی۔ میں نے ماں اور باپ بن کر ان کو پالا ہے کہ جب ان کے گھر بس جائیں گے تو میں بھی سکون سے ان کی ماں کے پاس چلا جاؤں گا، مجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی، بس میری اتنی درخواست مان لے کہ میری ان لاڈ پیار اور شفقت کی بھوکی بچیوں کو چھوڑ کر نہ جا۔ رہی جیز کی بات تو میں اپنی تھوڑی سی زمین بیچ کر مزید بنا دوں گا، کیونکہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے یہ کلیاں زیادہ عزیز ہیں۔ ان کی مسکراہٹوں کے لیے مجھے اپنا آپ بھی بیچنا پڑا یا فنا کرنا پڑا تو پیچھے نہ ہٹوں گا۔ پتھروں کو پگھلا دینے والی جذبات سے معمور اس گفتگو سے چاہیے تھا کہ چودھری یوسف کا دل نرم ہو جاتا، وہ اپنے فیصلے میں تبدیلی کر لیتا، بچیوں کے سروں پر باپ کی حیثیت سے ہاتھ رکھتا، لیکن وہاں کیا تھا؟ چودھری ایک اعلان کر رہا تھا، باراتیوں اور اپنے دلہا بنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور فوراً گاؤں واپس چلو۔ جبکہ بچیوں کا باپ ہاتھ باندھے روتا جا رہا تھا۔ اپنے شفیق باپ کی یہ بے عزتی، توہین، تحقیر اور تذلیل دیکھ کر دونوں دلہنوں کے دل چھلنی ہو گئے، دل و دماغ میں آندیاں اور طوفان امڑ آئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، ہاتھ پاؤں شدت جذبات سے شل ہو گئے، آنکھیں پتھرا گئی اور دماغ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی پھٹ پڑے گا۔ اچانک وزادار چودھری کی دلہن بنی سرخ جوڑا پہنے بڑی بیٹی کلثوم اٹھی اور بجلی کی سی تیزی سے الماری سے خنجر نکال لائی اور چھوٹی دلہن عابدہ کے پاس آ کر آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، اچھا گڑیا، اللہ حافظ، میں امی جان کے پاس جا رہی ہوں، وہیں ملاقات ہوگی۔ اور پھر ہاتھ اوپر اٹھا، نیچے آیا اور خنجر سمیت سیدھا سینے کی پسلیاں کاٹتے ہوئے اندر گھس گیا۔ خون کا فوارہ ابلا، چیخیں بلند ہوئی، چند لمحات کی بہن اپنے سرخ خون سے سرخ جوڑے کو مزید سرخ کرتی ہوئی زمین پر دھڑام سے آ رہی تھی۔ عورتیں چیختی ہوئی باہر بھاگی، ایک ہی سانس میں باپ کو ساری بات بتا دی۔ چودھری ننگے پاؤں ننگے سر بھاگتے ہوئے زنان خانے پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا دل کا ٹکڑا کٹا پڑا ہے بیٹی یہ تو نے کیا کیا؟ کہتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، دھاڑے مارتے ہوئے اپنی بیٹی کو چومنے لگا۔ اچانک کلثوم نے نحیف سی آواز نکالی، بابا جان، اور آنکھیں کھول دی اور وہ ایسا اپنے ہونٹوں کو جنبش دینے کی کوشش کرنے لگی۔ لکڑی بڑی زبان کو کر کے بولی، بابا جان، ہم نے سوچا تھا کہ جس گھر میں دلہن بن کر جائیں گی کچھ ایسے انداز سے زندگی بسر کریں گی کہ آپ کی عزت و توقیر کو چار چاند لگ جائیں گے، لیکن بابا ہم نہ تیرے گھر پیدا ہوتی اور نہ یہ دن آپ کو دیکھنا پڑتا اور نہ ذلتیں اٹھانی پڑتی، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا کہ آپ کی پگڑی زمین پر جوتوں پر رکھی گئی اور اسے حقارت سے ٹھوکریں ماری گئی۔ اس کے مجرم ہم ہیں، اس کی قصوروار ہم ہی تو ہیں کہ جن کی وجہ سے بابا زمانے میں بنی ہوئی اپنی عزت اور شان و شوکت کی عظیم الشان عمارت کو بھی تو قائم نہ رکھ سکا، اور ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، چونکہ اس ذلت بھرے سانچے کی ذمہ دار ہم ہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، میں آپ کے لیے مزید ذلت اور رسوائی کا باعث نہیں بننا چاہتی، اس لیے میں نے اپنی پیاری امی جان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب میں وہاں جا کر اپنی ماں سے پیار لوں گی، اپنی شفقت کی پیاس بجھاؤں گی۔ نہیں میری لاڈلی، میری دلہن بیٹی، اس طرح تو حرام موت مر جائے گی، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں گا؟ ابھی ڈاکٹر کو بلواتا ہوں۔ چند لمحات بعد دلہن رخصت ہو گئی۔ باپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا،
غصہ، انتقام اور جوش غالب آ گیا۔ پھر اس نے بندوق نکال لی اور اپنی چھوٹی بیٹی عابدہ دلہن کے لباس میں سرخ جوڑے میں ملبوس چند لمحات قبل بننے والی دلہن کی طرف تان دی۔ بیٹی نے مہندی لگے اور چوڑیاں پہنے ہاتھ بے یقینی میں فوراً اوپر اٹھائے، اور ابھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ بابا جان، یہ کہ اتنی دیر میں سنسناتی گولی بیرل سے نکلی، اور پھر وہ مہندی لگے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑتے ہوئے سر میں پیوست ہو گئی۔ بد نصیب دلہن مستقبل کے سہانے سپنے سمیت زمین بوس ہو گئی، اور چودھری کی آنکھوں پر خون سوار ہو گیا۔ اس نے کہا، او میری بیٹی کی خوشیوں کے دشمنوں، میری بچیوں کے قاتلوں، ٹھہرو، میں اب تجھے وہ کچھ دے کر بھیجتا ہوں کہ جس کا تم لوگوں نے کبھی گمان نہ کیا ہوگا۔ پھر وہ گھر سے باہر نکلا اور سیدھا شامیانہ اور جہاں بارات ٹھہری تھی وہاں پہنچا۔ لڑکوں کا باپ چودھری اپنے بیٹوں سمیت وہاں گردن اکڑائے کھڑا واپسی کی تیاریوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اتنے میں چودھری اسلم نے بندوق اس کی کن پٹی پر رکھی اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ پھر وہ اس کے لڑکوں کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا کہ تم میرے ہونے والے داماد تھے، میں تمہارا باپ تھا، تم اسے اپنی طرف سے مطمئن کر کے نہ روک سکے، بلکہ تم بھی باپ کے ساتھ نخوت و تکبر کا بت بن کر تماشا دیکھتے رہے۔ ایک دفعہ بھی باپ کو نہ روکا اور جہیز کے لالچ میں دنیا کے سامنے میری ذلت کا تماشا دیکھتے رہے، حتیٰ کہ میری بیٹیاں کٹ گئی۔ پھر اس نے ان دونوں کو بھی گولیوں سے بھون ڈالا، اور اب جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں کہ مصداق 5 لاشیں پڑی تھی جو بیٹیوں کے باپ کی مظلومیت اور غلط رسموں کا نوحہ کرتے ہوئے بچیوں کے باپ کی اس چیخ و پکار کی نشاندہی کر رہی تھی۔ بقول باپ کہ اگر انہوں نے میرے گھر کو برباد کر دیا تو میں ان کا گھر بھی تباہ کر کے رہوں گا۔ پھر بابا نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، بیٹا، یہ ہے میری بربادیوں کی داستان۔ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے اپنی بچیوں کی لاڈلی پیاری شکلیں گھومتی رہتی ہیں، ان کی یاد مجھے تڑپاتی ہے، ستاتی ہے اور رلاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ صرف ایک دفعہ آ کر کوئی بات کریں، اپنی چہکار سنائیں، ماضی کی طرح چھوٹی بڑی کی اور بڑی چھوٹی کی شکایت لگائے، مجھ سے مطالبہ کریں، مجھ سے ناراض ہوں میں ان کا مناؤں، میں ناراض ہوں تو وہ میرے پاؤں دبا کر اور ہنسا کر گلے میں معصومیت سے بازو ڈال کر مسکراتی شرارتی آنکھوں سے دیکھ کر جانے دیں بابا، یہ کہیں اب بس بھی کریں، بہت ہو گئی ناراضگی، اب مان بھی جائیں بابا، نہیں تو ہم آپ سے روٹھ جائیں گی، یہ کہہ کر منائیں اور میں خوش ہو جاؤں، مان جاؤں کہ کہیں واقعی روٹھ نہ جائیں، لیکن اب تو روٹھ گئے ہیں، دن بہار کے روٹھ چکے ہیں، لمحات خوشیوں کے، اور اب میری بیٹیاں بھی ہمیشہ کے لیے روٹھ چکی ہیں۔ تو ایسے حالات میں نہ مر رہا ہوں نہ جی رہا ہوں، اپنی بچیوں کی یاد میں روں نہ تو اور کیا کروں، رشتہ دار تو کوئی تھا نہیں، برادری نے بھی میری نہ کبھی خبر لی اور نہ کسی نے جیل آنے کے بعد میرے کیس کی پیروی کی۔ اب یہ آنسو، یہ سسکیاں اور یہ آہیں جوان نہ بن سکنے والی دلہنوں کے لیے نکلتی ہیں، یعنی وہ جو میری بیٹیاں تھیں وہ دلہن نہ بن سکی، ان کے لیے یہ نکلتی ہیں۔ اے جوان بیٹوں کے مالکو، مقام غور ہے آپ کے لیے، اللہ نے امانت بنا کر بیٹے آپ کو دیے، آپ نے شکر ادا کرنے کی بجائے ان کو مال تجارت بنا چھوڑا۔ سوچئے، غور و فکر کریں، آپ کے ایسے غلط رویوں کی بنا پر کتنی بیٹیاں دلہن بننے سے پہلے زندہ درگور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ آپ کو بھی پیاری بیٹی دے کر آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ اے بیٹوں کے والدین، اے قوم کی تقدیر کے مالک بننے والے حکمرانوں، قائدین اور لیڈروں، اے رہبران ملک و ملت، ان بیچاریوں، دکھیاریوں اور قسمت کی ماریوں اور معاشرے کی دھدکار کلیوں کی بھی سنیں، یہ تمہارا گریبان پکڑ کر زبان حال سے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ رسم و رواج، پرمپرا، کلچر اور ثقافت، تہذیب و تمدن کے یہ غیر شرعی اور غیر عقلی گورکھ دھندے تو آپ لوگوں نے چلا رکھے ہیں، بلکہ چلوا رکھے ہیں اپنی حکومتی چھتری کے نیچے۔ لیکن ہمیں یہ تو بتائیں کہ آخر ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کیا جرم کیا ہے
کسی کے گھر بطور بیٹی پیدا ہونے کا قصور ہم نے نہیں کیا، یہ اوپر والے کی دین ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر ظلم ہم پر ہی کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ یہ ظلم ہم کب تک سہتی رہیں گی؟ آپ اپنی کرسی اور اپنی حکومتیں بچانے کے لیے دن چڑھنے سے قبل ہی قانون بنا دیتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد اس پر عمل درآمد کروا دیتے ہو، لیکن آپ ہمیں سولی پر چڑھتے اور لٹکتے ایک عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری آہیں، چیخیں، سسکییں، نالے، فریادیں، التجائیں سن کر آپ لوگ کیوں ٹس سے مس نہیں ہوتے؟ کیا تمہارے سینوں میں گوشت پوست کا دھڑکنے والا دل نہیں؟ یا وہ پتھر کا بن چکا ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کا درد محسوس کرنے سے بھی قاصر ہے؟ ہمیں ہمارا قصور اور جرم کون بتائے گا؟ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا آپ نے ساری زندگی خدمت و اطاعت کرنے والی بیٹیوں کی تابعداری اور وفاؤں کا یہی صلہ دینا ہے؟ جواب دیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں